السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقۃ طفیل تمام عالم اسلام کو خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرات، آج میں آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، ایسی تو تمام مسلمانوں کو، اس لیے کہ اسلام کا ایک شعار ہے یہ نمازیں، تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ و عید الفطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے جانکار حضرات بھی جانتے تو ضرور ہیں، لیکن چونکہ سال میں عید الاضحیٰ و عید الفطر ایک ہی مرتبہ آتا ہے تو ذہن سے نکل جاتا ہے، کبھی نیت وغیرہ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کبھی ہاتھ اٹھانے میں، زائد تکبیروں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو نماز جنازے میں بھی جو ہے چار مرتبہ عید کی نماز کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر اس کو آپ ذہن میں لائیں اور بغور اس کو سنیں تو انشاءاللہ ایک بار اگر ہم نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا تو جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت، دیکھیں نیت تو کیا ہے؟ یہ دل کے ارادے کا نام نیت۔ گھر سے آپ نکلیں، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو نیت ہو گئی۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ مسجد میں آ گئے، آپ کو نیت یاد نہیں ہے، آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا ادا کر رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اور اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے نیت کر لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت عید الاضحیٰ یا عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہو گئی کمپلیٹ۔ اب نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب نے نیت باندھنی، امام صاحب کے بعد آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھنا ہے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ کو اوپر لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی اوپر لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ کو اوپر لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ کو اوپر لے جائیں گے، پھر جو ہے ہاتھ کو باندھ لیں گے، آپ کو بھی ہاتھ جو ہے امام صاحب نے ہاتھ باندھا، آپ کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت جو ان کو ملانا ہے، سورت ملانے کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا، باقی جس طریقے سے نماز ادا کرتے ہوئے ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے جائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے جا کے پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے جانا ہے، پھر امام صاحب کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب باندھنا نہیں، چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہوئی، اب پھر آپ کو خطبہ سننا ہے۔ جس طریقے سے عید کی نماز آپ پہ واجب ہے، ویسے ہی خطبہ بھی سننا آپ پر واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے عید سے پہلے مسجد میں یا گھر میں نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، عید کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے کوئی نفل وغیرہ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، عید کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مسجد میں نہیں، گھر میں آ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں، عید ملیں۔ اور مصافحہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرات، ہمیں امید ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔